الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. یہ سورہ رعد ہے اور یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف، یعنی کائنات کی کھلی کتاب سے دلائل دیے اللہ کے خالق ہونے کے، رب ہونے کے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، اس نظام کو چلانے والا، اس کا مالک، مختار، یدبر الامر، وہ اکیلا رب تعالیٰ ہے۔ اور اس کائنات کی کھلی کتاب میں جس چیز پر بھی تم غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کے رب ہونے کے دلائل، اس کے خالق ہونے کے دلائل، رب العالمین ہونے کے دلائل وہ سامنے آتے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ رعد اسی مناسبت سے رکھا۔ رعد بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، ایک یہ تفسیر ہے، اور ایک یہ تفسیر ہے کہ رعد فرشتہ ہے، جو فرشتہ بادلوں پر مقرر ہے اور بادلوں کو چلاتا ہے، اور حسب ضرورت جب وہ بادلوں کو چلاتا ہے تو اس وقت یہ کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ بادلوں کو ہانکتا ہے، بادلوں کو درہ مار کے چلاتا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آواز اس فرشتے ہی کی ہوتی ہے۔ تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورہ رعد رکھا ہے کہ اس میں اس رعد کا تذکرہ ہے۔ فرمایا هو الذی یریکم البرق، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں چمک دکھاتا ہے۔ جب بادلوں میں بجلی چمکتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چمکتی ہے۔ فرمایا وہ تمہیں دکھاتا ہے خوفا و طمعا، اور بجلی کی چمک کو دیکھ کر تمہیں ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے، کہیں یہ بارش عذاب نہ بن جائے، اولے نہ پڑ جائیں، تباہی نہ ہو جائے۔ وطمعا، اور تمہیں اس بات کا طمع بھی ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے، پانی برس جائے، زمینیں ہری بھری ہو جائیں، اللہ کی مخلوق پانی پی لے، فصلیں اگائیں گی۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اللہ ان بادلوں کو پیدا کرتا ہے، ان بھاری بادلوں کو، اور یہ بھاری بادل اتنے وزنی پانی کو لے کر فضا میں اڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اڑنے کا کیسا انتظام کر دیا کہ یہ لاکھوں ٹن وزنی پانی ہوا کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت سے ہے۔
वयुसब्बिहु अर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। रात अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, बादल मैना हो या फरिश्ता, वो अल्लाह की तस्बीह करता है, बेहम्दिही उसकी तारीफों के साथ, वल मलाइकतु और अल्लाह के बाकी फरिश्ते भी अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। और अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह से डर के करते हैं। उनके दिलों में खशियत इलाही है, खौफ खुदा है। वयुरसिलुस सवाइक फयुसीबु बिहा मन यशाअ, और वो अल्लाह ही है जो कड़क को नाज़िल फरमाता है। सवाइक वो कड़क जिसके साथ बिजली जमीन की तरफ लपकती है। फरमाया अल्लाह ताला जिस जगह पर चाहता है उस कड़क से, उस कड़क को और उस बिजली की लहर को पहुंचा देता है। वहुम युजादिलून फिल्लाह, और लोग अब भी अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, अल्लाह की कुदरत नहीं पहचानते, अल्लाह की ताकत नहीं पहचानते, उससे हैबत नहीं खाते। ये फिर भी कभी अल्लाह के अहकामात को टालते हैं, कभी खुद अल्लाह का ही इनकार कर देते हैं, कभी अल्लाह के साथ उसकी मखलूक को लाकर बराबर कर देते हैं, कभी शिर्क करते हैं, कभी कुफर करते हैं, कभी शक करते हैं, कभी इनकार करते हैं। ये अब भी झगड़े में हैं। अल्लाहु अकबर। वह हुवा शदीदुल मिहाल, याद रखो वो सजा देने में भी बड़ा सख्त है। अगर उसकी नाफरमानी से बाज नहीं आओगे तो वो सजा देने में भी बड़ा सख्त है। अल्लाहु अकबर। जैसा कि इससे पहले चंद आयात पहले फरमाया, व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नास अला ज़ुल्मिहिम, बेशक तेरा रब लोगों को उनकी जुल्म ज्यादतियों पर माफ करने वाला भी है, बहुत दरगुजर फरमाता है। व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब, और बेशक तेरा रब सख्त अज़ाब वाला भी है। जब वो पकड़ने पे आए तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। और अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ भी करता है और बहुत ज्यादा माफ करता है, बहुत ज्यादा माफ करता है। अलहासल अल्लाह ताला ने कायनात की एक एक चीज का इशारा कम अज कम बुनियादी तौर पर तज़किरा उसका कुरान में जरूर दिया है। ये सूरा राद हो, सूरा नमल हो, सूरा नहल हो, इन सब सूरतों में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान फरमाई हैं। और अल्लाह ताला ने हक और बातिल को समझाने के लिए मिसालें दी हैं। फरमाया हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, क्या अंधेरा रोशनी बराबर है? हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या नबीना और देखने वाला बराबर है? ये बराबर नहीं हो सकते। तो समझ लो हक और बातिल भी बराबर नहीं है, तौहीद और शिर्क भी बराबर नहीं है। सच्चा माबूद अल्लाह और झूठे माबूद जो बेशुमार लोगों ने खुद ही करार दे दिए हैं, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलकू का खल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, लोगों ने उस खालिक के साथ शरीक ठहरा दिए, और क्या वो बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं। कुलिल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़हार, वो अकेला अल्लाह हर चीज का खालिक है और वो अकेला ही जबरदस्त है, अकेला ही वो अल्लाह वहदहु ला शरीक कुल कायनात को पैदा करने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। फिर इबादत की तरफ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इशारे फरमाए इसमें, वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, वो लोग जो तकलीफों पर सब्र करते हैं अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, वह अकामुस सलात, नमाज कायम करते हैं, वह अनफकु मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उनको रिज्क दिया उसमें से खर्च करते हैं, नफली फर्दी, सिर्रम व अलानियन, पोशीदा और जाहिर, व यदरऊन बिल हसनत सय्यिआ, बुराई का बदला भलाई से अच्छाई से देते हैं। उलाइका लहुम उक़बद्दार, आखिरत का घर इन लोगों के लिए, इन सिफात के हमल लोगों के लिए जन्नत है। वो आखिरत का घर क्या है? जन्नत अदन यदखुलूनहा, वो हमेशा के बागात
ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جنت کے اعلیٰ منازل مراتب میں ہوں گے، ان کے آبا کو، بیویوں کو، اولادوں کو، ان کے ساتھ بھی اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اللہ کے فرشتے ان کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر جو تم نے دنیا میں صبر کیا۔ کیا صبر کیا؟ اللہ کی شریعت کو ماننے میں صبر کیا، روزہ رکھا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقے خیرات کیے، اللہ کے حکم پر ٹھہرے رہے۔ صبر کا معنی اللہ کے احکامات کے اوپر جم جانا، ایک یہ صبر ہے، اور ایک صبر ہے دین پر چلنے کی وجہ سے بے شمار جگہوں سے دین جو ہمیں منع کرتا ہے، یہ تم نے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جبکہ تمنا ہوتی ہے کہ نہیں میں یہ کروں، اب رک گئے تو صبر کا معنی ہے رکنا، رک جانا، خرابیوں برائیوں سے رک جانا۔ ایک صبر کا یہ مفہوم ہے۔ دین کی وجہ سے تکلیفیں آئیں، تکلیفیں برداشت کی، دین نہیں چھوڑا، ایک صبر یہ ہے۔ اور ایک صبر ہے عام حالات میں لوگوں کی طرف سے اذیتیں آئیں، اس پر صبر کیا، بدلہ نہیں لیا، ایک یہ صبر کی توضیح ہے۔ اور ایک صبر یہ ہے کہ فی نفس ہی انسان کو تکلیف آتی ہے، بیماری کی صورت میں یا معاشی تنگی کی صورت میں، یا انسان کا مال طلب ہو جاتا ہے، یا عزیز و اقارب فوت ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے تکلیف آتی ہے، اسے اللہ کا حکم مانتا ہے، قضاء و قدر کو تسلیم کرتا ہے، ایک صبر یہ ہے۔ گویا کہ صبر کا تعلق یہ بہت سے پہلوؤں کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبر، جو تم نے ہر پہلو سے صبر کیا، صبر سے کام لیا، تم جنت میں پہنچ گئے، تمہیں سلام ہو، فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا ہے یہ گھر۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اس آیت میں جتنی خرابیاں اور گناہ ہیں ان کی مبادیات بتا دی گئی۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اس میں کیا آ گیا؟ اس میں آ گیا ہے اللہ رب العزت نے جو عالم ارواح میں عہد لیا تھا، الستو بربکم، تمہارا رب ہو کہ نہیں، عبادت کس کی کرو گے؟ اللہ نے توحید اور اپنی عبادت کا عہد لیا، تو جو اس عہد کو توڑتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، یا اللہ کی عبادات سے بھاگتے ہیں، وہ مراد من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اس حکم کو توڑتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ صلہ رحمی، صلہ رحمی اپنے والدین کی نسبت سے، ماں اور باپ کی نسبت سے بننے والے جتنے رشتے ہیں ان کو قائم رکھنا۔ پھر یہ آگے خاندان اور قبائل تک یہ بات چلی جاتی ہے، مساحرت کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا، ان کو قائم رکھنا۔ پھر اس کے بعد ہے اخوت اسلامی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں سے تعلق نہ توڑنا بلکہ جوڑ کے رکھنا۔ پھر انسانیت کی بنیاد پر تمام انسانوں کی خیر خواہی کرنا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، خیر خواہی کی بنیاد پر ان کو دعوت اسلام دی جاتی ہے، اور جب تک ان کی طرف سے شر نہ آئے مسلمانوں کی جان، مال، عزت آبرو پر یا ان کے دین پر، اس وقت تک کافروں کو برداشت کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، دعوت کے آداب کے مطابق، اور حاکم وقت ان کی ریاستوں کو دعوت دے کر اسلام کی ریاست میں ضم کرے گا، وہ بھی آداب اور شروط ہے اس کے مطابق۔ میں اس وجہ سے کسی کافر کو نہیں مارا جائے گا کہ کوئی مسلمان اٹھے اور کہے تو غیر مسلم ہے اور اس کو مار دو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسا تحفظ دیتا ہے اسلام کہ کسی دین میں اس کی مثال نہیں ہے۔ الحاصل فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ تیسری برائی کیا ہے؟ زمین میں فساد فی الارض۔ فرمایا جو شرک کرے، جو اللہ کے عہد سے بندگی کو توڑے، جو رشتوں کو توڑے، جو انسانیت کا قتل کرے، جو فساد فی الارض کرے، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ وہ برا گھر کون سا؟ وہ برا گھر جہنم، ان کے لیے جہنم ہے۔
اللہ اکبر۔ تو یہ ہے خلاصہ کلام کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی مخلوق سے تعلق جوڑنا ہے، ہمدردی اور خیرخواہی کرنی ہے، اور عمل دینا ہے، فساد پھر ارض سے بچنا ہے۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے ہر بندے کو کہ کہیں میری وجہ سے کوئی فتنہ فساد نہ پھیلے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو خود کسی کو تکلیف دینی ہے، نہ تکلیف دینے کا سبب بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب اور شروط کے مطابق ہمیں یہ 4 دن کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك